بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 جون 2023 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کے ہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ امریکہ کو سعودی ولی عہد سے بہتر دوست نہیں مل سکتا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی پالیسی کے ایک سرکردہ ماہر نے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب احترام اور خلوص پر مبنی تعاون کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ عرب نیوز کے مطابق امریکی یونیورسٹی جارج ٹاؤن کے پروفیسر ایس راب سبحانی نے امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز میں لکھے گئے اپنے کالم میں کہا کہ امریکہ کو محمد بن سلمان سے بہتر دوست نہیں مل سکتا۔ روس، چین اور ایران کی جانب سے درپیش چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اور عالمی وباؤں، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں اور مصنوعی ذہانت کے ابھار کے پیش نظر امریکہ کو پارٹنر کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا سعودی ولی عہد باضابطہ اور غیر معمولی اصلاحات کی قیادت کر رہے ہیں جو ملک میں تبدیلی لا رہی ہے اور عالمی توانائی کی سیکیورٹی کے لیے نتیجہ خیز ہیں۔ ریاض ایئر لائن کا طیارہ پیر کو دارالحکومت کی فضاؤں میں پرواز کرے گا۔ سعودی عرب کی نئی قومی فضائی کمپنی ریاض ایئر پیر 12 جون کو سعودی دارالحکومت میں اپنے منفرد ڈیزائن کے طیارے کی نمائش کرے گی۔ الاقتصادیہ کے مطابق ریاض ایئر نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ریاض ایئر کا طیارہ دارالحکومت کے آسمان پر نچلی پرواز کرے گا۔ بیان میں شہریوں اور مقیم جو غیر ملکی ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ سعودی عرب کے اس تاریخی لمحے کو یادگار بنانے کے لیے اس کا مشاہدہ کریں۔ اس سے پہلے ریاض ایئر لائن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بوئنگ 787 طیارے کے نئے ڈیزائن کی تصاویر شیئر کی تھیں۔ ریاض ایئر کے طیارے منفرد ڈیزائن، جامنی رنگ اور نئے انداز سے متعارف کرائے گئے ہیں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور جدید جمالیاتی ذوق کا بہترین امتزاج ہیں۔ طیارے کے ڈیزائن میں استعمال کیا جانے والا جامنی رنگ سعودی صحرا کے لیونڈر پلانٹ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی ولی عہد نے ریاض ایئر کمپنی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی جانب سے قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ریاض ایئر کی باقاعدہ پروازیں 2025 کے شروع میں ہوں گی اور جبکہ 2030 تک 100 سے زیادہ ایئرپورٹ کے لیے سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ تیل کے علاوہ ذرائع سے سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں 75 ارب ریال تک کا اضافہ ہوگا۔ اس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جابز کے 2 لاکھ سے زیادہ اپرچونٹیز پیدا ہوگی۔ سعودی آرٹسٹ نجود العتیبی کو دبئی کے اسٹوڈیو 13 میں رسائی مل گئی۔ سعودی آرٹسٹ نجود العتیبی کا کہنا ہے کہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ دبئی کے اسٹوڈیو 13 میں ریزیڈنسی حاصل کرنے والی اولین آرٹسٹ میں شامل ہوں۔ 35 سالہ سعودی آرٹسٹ نے عرب نیوز کو بتایا کہ اب بھی اپنے انداز کے ساتھ اپنی شناخت بنانے کے عمل میں ہوں۔ چونکہ اپنا جو انداز ہے وہ ہائپر ریئلسٹک سے آبسٹریکٹ میں تبدیل کر لیا ہے، میں محسوس کرتی ہوں کہ خوش قسمتی سے یہ تبدیلی میری زندگی میں صحیح وقت پر آئی جس سے مجھے اپنے علم کو بڑھانے میں مدد ملی۔ ریزیڈنسی کے ذریعے سعودی آرٹسٹ کو اسٹوڈیو 13 میں واقع فنڈڈ اسٹوڈیو کی جگہ تک رسائی حاصل ہوگی اور انہوں نے 2021 ابوظبی گراں پیری میں میکلون کارلیون کو ڈیزائن کیا تھا۔ سعودی دستکاری ویک میں شریک ملکہ السعود جو توجہ کا مرکز بن گئی۔ سعودی دارالحکومت کے ریاض فرنٹ میں سعودی دستکاری کے بین الاقوامی ہفتے بنان میں شریک دستکار خاتون ستیرہ الشراری شائقین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی خاتون ستیرہ الشراری جنہیں ملکہ السدو کا لقب ملا ہوا ہے، انہوں نے وہ 9 سال کی عمر سے بنائی کا کام کر رہی ہیں اور والدہ اور دادی سلائی بنائی کا کام کیا کرتی تھیں اور انہیں غور سے سلائی کرتے ہوئے دیکھتی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے اس ہنر کو اپنی والدہ اور دادی سے سیکھا ہے۔ یاد رہے کہ ریاض فرنٹ میں 18,000 مربع میٹر کے رقبے پر دستکار اپنی 11 قسم کی مصنوعات یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ طوفان جو ہائپر جوئے ہے وہ سعودی عرب کے ساحلی علاقوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ سعودی عرب میں قومی مرکز برائے موسمیات کے ماہر عقیل العقیل کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان ہائپر جوئے سے سعودی عرب کے ساحلی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ عدل نیوز کے مطابق سعودی ٹی وی الاخباریہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں موسمی صورتحال مستحکم ہے۔ اگر سمندری طوفان ہائپر جوئے خشکی کی سمت بڑھتا ہے تو اس صورت میں ہوا کا دباؤ جو بلندی پر ہوتا ہے وہ اس کا زور ختم کر دے گا۔ قومی مرکز برائے موسمیات کے ماہر کا کہنا تھا کہ طوفان کا رخ خشکی کی سمت ہونے کی صورت میں بارش کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے موسمیات کی ویب سائٹ طقس العرب نے کہا کہ سعودی عرب پر بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان ہائپر جوئے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیل کی پیداوار میں کمی پر مختلف خیالات کے باوجود سعودی عرب کے ساتھ تعلقات مضبوط ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دہائیوں پر محیط اسٹریٹجک تعلق مضبوط ہے اور زیادہ ہم آہنگی کے دور سے گزر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کل شرق نیوز سے بات کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اوپیک پلس ممالک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے پر مختلف خیالات ہونے کے باوجود سعودی عرب اور امریکہ جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان مجرموں کے تبادلے کے معاہدے کا امکان۔ یو اے ای اور پاکستان جلد ہی مجرموں کے تبادلے کے معاہدے پر پہنچ جائیں گے، جس کے نتیجے میں یو اے ای میں موجود پاکستانی قیدی اپنی باقی سزا اپنے ملک میں گزار سکیں گے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق پاکستان اور یو اے ای امارات جو ہیں مجرموں کے تبادلے کے معاہدے پر تبادلہ خیال کر رہی ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان جلد ہی اس پر ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اس حوالے سے یو اے ای میں پاکستان کے سفیر نے بتایا کہ سفارت خانہ یو اے ای کے حکام کے ساتھ اس معاہدے پر عمل پیرا ہیں، جس کے تحت یو اے ای میں پاکستانی قیدیوں کو اپنی سزا کی کچھ مدت پاکستان میں گزارنے کی اجازت ہوگی۔ بتایا گیا ہے یہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ایک طویل مدت سے کیا جانے والا مطالبہ ہے اور اب پاکستانی سفیر جلد ہی اس سلسلے میں کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کی امید کر رہے ہیں۔ چندے کی رقم سے دفنائی گئی مصری جو بھکارن ہے وہ 10 لاکھ سے زیادہ پاؤنڈ کی مالک نکلی۔ مصر میں ساری زندگی بھیک مانگتے ہوئے گزارنے والی خاتون کے مرنے کے بعد پتہ چلا وہ لاکھ پتی تھی۔ اہل علاقہ نے بوڑھی گداگر خاتون کو چندہ جمع کر کے دفنایا۔ چند دن بعد اس کے گھر میں موجود ڈبوں سے 10 لاکھ ایجپشین پاؤنڈ برآمد ہوئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مصر کے جنوبی علاقے کی کنا کمشنری کے ایک الوقف شہر میں بوڑھی خاتون خیریہ علی عبد الجبیل جو علاقے میں گداگری کر کے گزر بسر کرتی تھی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے۔ مرنے کی اطلاع پر اس کے رشتہ داروں کو جمع کیا گیا، خود بھی غریب تھے جس پر انہوں نے چندہ جمع کر کے تدفین کر دی۔ اہل علاقہ اس وقت حیران رہ گئے جب اس کے گھر سے جو ہے ڈبوں سے 10 لاکھ پاؤنڈ ملے۔ گھر سے برآمد ہونے والی رقم کو جب گنا گیا تو وہ 10 لاکھ مصری پاؤنڈ سے زیادہ تھی۔ اہل علاقہ نے تمام رقم جو ہے وہ گداگر خاتون کے اہل خانہ میں تقسیم کر دی، جن میں اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اہل علاقہ اس بات پر حیران تھے کہ اس نے ساری زندگی غریبی میں کیسے گزاری اور بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی تھی، مگر وہ حقیقت میں لکھپتی تھی۔ لکھپتی ہونے کے باوجود اس نے کبھی اچھی زندگی نہیں گزاری، اچھا کھانا کھایا اور نہ لباس پہنا۔ اب اس کے مرنے کے بعد جو ہے ترکہ کے طور پر ملنے والے 10 لاکھ مصری پاؤنڈ اس کے جو رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم کر دیے گئے۔ غیر ملکی کارکن ابشر سے اپنا فائنل ایگزٹ کیسے کینسل کرا سکتے ہیں؟ جاوید کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کارکن خروج رہائی ویزے کو اپنے ابشر اکاؤنٹ سے کیسے کینسل کر سکتا ہے؟ جاوید کا کہنا تھا خروج رہائی ویزے کو کینسل کرنے کا اختیار صرف کفیل کو ہوتا ہے، وہی اپنے ابشر اکاؤنٹ سے فائنل ایگزٹ ویزے کو کینسل کر سکتا ہے۔ واضح رہے جاوید کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ اور دیگر قانونی معاملات کی انجام دہی کی ذمہ داری کارکن کے کفیل یعنی اسپانسر کی ہوتی ہے، وہی اپنے ابشر اکاؤنٹ سے جو ہے اس کے تمام کام انجام دے سکتا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے ایسے غیر ملکی جو اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں وہ اپنی فیملی کے تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ تمام چیزوں کو خود اپنے ابشر اکاؤنٹ سے مینیج کر سکتے ہیں، لیکن غیر ملکی کے خود اکاؤنٹ کی تمام چیزیں جو اس کے ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس کے ابشر سے ریلیٹڈ وہ تمام چیزیں کمپنی کے ابشر اکاؤنٹ سے یعنی کہ جو اس کا کفیل ہوتا ہے اس کے اسپانسر کے اکاؤنٹ سے ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔